درختوں کو گرائے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے نکلنے والے ورکرز کو ان کی لاشیں گرائے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ آج YLSP عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ظلم کے خلاف للکار کو بلند کرنے کے لیے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے نکلے ہیں۔ میں اسلام آباد کے شہریوں سے کہتا ہوں، وہ زندگی کا ثبوت دے۔ یہ جو میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں انڈر پاسز کے نام پہ، ایک طبقہ ہے انتظامیہ کے اندر، حکومت کے اندر، ان کے سرپرستوں کے اندر، یہ ان کے لیے مال بنانے کا ذریعہ ہے۔ اسلام آباد اس وقت ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ بلینز آف روپیز اسلام آباد سے روزانہ اور ہفتے کے حساب سے مڈل ایسٹ منتقل کر رہے ہیں۔ یہ چند لوگ ہیں جو انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان کے سرپرست ہیں، ان کی سہولت کاری سے، فیسیلیٹیشن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سونے کی چڑیا اسلام آباد کو بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم DHA کی مزاحمت کریں گے، ہم CDA کی مزاحمت کریں گے۔ ہم محمد علی رنداوا اسلام آباد کے تباہی کے ذمہ دار سمجھتے ہیں، ہم ان کی مزاحمت کریں گے، اور ہم عوام سے کہتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کے اس دشمن لوگوں اور طبقوں کے خلاف نکل پڑے، اپنا کردار ادا کریں، اپنی زندگی کا ثبوت دیں۔ کہاں یہ جو انڈر پاسز بن رہے ہیں اور پھر ہفتے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں؟ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کہاں ہے؟ اس کی پبلک ہیئرنگ کہاں ہے؟ آپ نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو بین الاقوامی آپ نے معاہدے دستخط کیے ہیں اور جو کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد دنیا کے ان چند کیپٹلز میں ہے کہ جن کا ٹیمپریچر گزشتہ تھوڑے عرصے میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے۔ آپ پالوشن کا تذکرہ کر رہے ہیں، پالوشن تو نظر آ رہا ہے، مرگلہ کی پہاڑیاں نظر نہیں آتی اسلام آباد کے لوگوں کو، لیکن یہ تو دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ان 2-3 کیپٹلز میں ہے دنیا کا کہ جن کا ٹیمپریچر حالیہ عرصے میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے۔ اسلام آباد کو رہائش کے قابل نہیں چھوڑ رہے۔ یہ وہ مافیا ہے جو درختوں کو، جنگلوں کی کٹائی کر رہا ہے، میگا پروجیکٹس کے نام پر مال بنا رہا ہے، غریبوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور لوٹ مار کا ایک بازار گرم کیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو گیا، اور جب لوگوں نے کاغذاتی نامزدگی لے لیے، اس وقت وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائیں گے۔ کیوں نہیں کراتے؟ اس لیے نہیں کراتے کہ پھر کرپشن کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، پھر لوٹ مار کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ عوام کے راج سے خوفزدہ ہے، عوام کی حکمرانی سے خوفزدہ ہے، عوام کے احتساب سے خوفزدہ ہے۔ 1 لاکھ درختوں کے قاتلوں کو اسلام آباد کے شہری معاف نہیں کریں گے، خواہ وہ محمد علی رنداوا کی صورت میں ہو، وفاقی حکومت کے محسن نقوی کی صورت میں ہو، یا ان کے سرپرستوں کی صورت میں ہو۔ اس لیے ہم نے آج سے اسلام آباد کے شہریوں نے یہ مزاحمت شروع کی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور ہم اپنے آئندہ نسلوں کی تحفظ کے لیے اسلام آباد کے انوائرمنٹ کو، ماحولیات کو، درختوں کو، جنگلوں کو اور جنگلی حیات کو بچائیں گے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں کل اور آج سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے ٹریکٹر ٹرالیاں بڑے بڑے وہ درخت کے کٹے ہوئے تنوں سے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ظلم۔ ایک درخت ایک خاندان کی آکسیجن کا انتظام کرتا ہے، یا آپ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، یا آپ خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس ظلم کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تحریک شروع کر چکے ہیں ہم، اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے بھی کہتے ہیں، اسی اسلام آباد میں ججز رہتے ہیں،
ان کے گھر ہیں, ان کی عدالتیں ہیں. کہاں ہیں ججز؟ اسی اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہے, اور اسلام آباد کے لیے پارلیمنٹ وہ وفاقی فیڈرل پارلیمنٹ ہی اسلام آباد کا پارلیمنٹ ہے. اسلام آباد کے لیے قانون سازی فیڈرل پارلیمنٹ ہی کرتا ہے. کیا فیڈرل پارلیمنٹ کے جو نمائندے جن کی ذمہ داری اسلام آباد کے لیے قانون سازی ہے, ان کو 1 لاکھ کٹے ہوئے درختوں کے تنے نظر نہیں آتے؟ کیا یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا؟ کیا یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ یہ سوال ہم پوچھتے ہیں. اس لیے ہم خود آگے بڑھیں گے اور اس قبضہ مافیا کو, اس لوٹ مار کے مافیا کو اجازت نہیں دیں گے کہ اسی طرح ہماری نسلوں, ان کے مستقبل اور ان کے زندگیوں سے کھیلیں, اور اس لوٹ مار کے مافیا کو انشاءاللہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. بہت شکریہ. اب ہم یہاں سے واک کریں گے اور میں اعلان کر. بہت شکریہ سینیٹر مشتاق صاحب, آپ سے مخاطب تھے. اس دوران ہمیں آل دا وے فرام سیال